میاں بیوی میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، اسلام میں اس کا کیا حل بتایا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ شادی کے کچھ سال بعد میاں بیوی کے درمیان پہلے جیسی محبت، اپنائیت اور خوشی باقی نہیں رہتی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، خاموشی، غلط فہمیاں اور دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ لیکن کیا اسلام نے اس مسائل کا کوئی حل بتایا ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اصول سکھاتی ہیں جن پر عمل کر کے ازدواجی زندگی میں محبت، سکون اور رحمت پیدا کی جا سکتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اہم باتوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بنیادی محبت اور رحمت پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور سکون کا رحمت بننا ہے۔ دوسری بات، حسن اخلاق محبت کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھے اخلاق اختیار کرے۔ نرم لہجہ، عزت، مسکراہٹ اور اچھے الفاظ محبت کو بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر ہر چھوٹی بات پر غصہ کیا جائے اور دل میں نفرت رکھی جائے تو محبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر صبر کریں اور معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ قرآن کریم میں اچھے انداز سے بات کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بعض اوقات ایک سخت جملہ وہ نقصان پہنچا دیتا ہے جو برسوں کی محبت پر پورا نہیں کر سکتی، اس لیے ناراضگی کی حالت میں بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو دل کو ٹھیس پہنچائیں۔ پانچویں بات، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب دونوں اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دیں۔ چھٹی بات، گھر میں اللہ کا ذکر قائم کریں۔ جب گھر میں نماز، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سکون اور برکت آتی ہے۔ میاں بیوی اگر مل کر عبادت کریں، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں اور اللہ سے دعا کریں تو ان کے دل قریب ہوتے ہیں۔ ساتویں بات، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ کبھی بھی دوسروں کے سامنے اپنی شریک حیات کی بے عزتی نہ کریں۔ تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا اور احترام کے ساتھ پیش آنا محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ آٹھویں بات، تحفے دینا اور محبت بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ مہنگا ہونا ضروری نہیں، چھوٹی سی خوشی ایک اچھی بات ہے، یا محبت بھرے انداز میں پیش کیا گیا معمولی تحفہ بھی دل کو قریب کر سکتا ہے۔ نویں بات، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کریں۔ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کے گھر میں محبت، سکون اور رحمت پیدا فرمائے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات شدید ہوں یا کسی قسم کا ظلم، تشدد یا ناانصافی ہو رہی ہو تو صرف صبر کرنے کے بجائے خاندان کے سمجھدار افراد یا قابل اعتماد اہل علم سے رہنمائی لینے میں اسلامی طریقہ ہے، جیسا کہ قرآن میں صلح کی کوشش کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، محبت صرف احساس کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق، صبر، احترام، ذمہ داری اور اللہ کی اطاعت سے پروان چڑھتی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلامی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔